جب کوئی قوم ایم لیس ہوتی ہے، اس کو منزل کا نہیں پتا ہوتا، تو ہر چیز ضائع ہو جاتی ہے اس کی. ہمارے پاس سب کچھ ہے اس سرزمین پاکستان میں، اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت ہے، اس کے باوجود ہم ایک فقیر قوم کے طور پہ مشہور ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ انسانوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے، ہیومن ریسورس، زمینوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے، ٹیلنٹ موجود ہے، سمندر موجود ہے، پہاڑی علاقے موجود ہیں، مائنز موجود ہیں، زرخیز میدان موجود ہیں، ہر طرح کی فصل اگائی جا سکتی ہے اس ملک میں، ہر طرح کے وسائل موجود ہیں، لیکن ان کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے سامنے کوئی ایم ہی واضح نہیں، کوئی سنسیئر ہی نہیں، کوئی مقصد ہی نہیں، نہ کوئی دنیا کا اور نہ دین کا. آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر اگر آپ 1,00,000 روپیہ جیب میں ڈال کر بازار میں نکل جاتے ہیں اور آپ کے ذہن میں کوئی واضح نہیں چیز کہ آپ نے کیا خریدنا ہے، تو آپ جب واپس آئیں گے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا خرید کر لائے ہوں گے آپ؟ بہت سی بیکار چیزوں سے بیگ بھرے ہوئے ہوں گے، لا کے رکھ دیں گے، اور بعض چیزوں کو ایسے رکھیں گے کہ دوبارہ دیکھنے تک کی مہلت نہیں ہوگی، کیونکہ ایم لیسلی خرچ ہوا، کسی مقصد اور ضرورت کے تحت نہیں خرچ ہوا. تو ایک شخص جس کے پاس بے پناہ وسائل ہوں اور اس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ اسے خرچ کہاں کرنا ہے، علم ہی نہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ اس سارے سرمایہ کو ضائع کر بیٹھے گا. ان کاموں پر لگانے کی بجائے جہاں سے کچھ فائدہ ہو، ان کاموں پہ لگا بیٹھے گا جس سے الٹی ہلاکت آتی ہو. اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر جب آپ ڈائریکٹ کسی کے ہاتھ میں دیتے ہیں نا، مثلا کسی غریب کو کھلایا یا کسی کو کپڑا پہنایا یا کچھ، تو بعض اوقات یوں ہو جاتا ہے جیسے آپ کا ایک خاص شخص پر احسان ہو جاتا ہے. اس میں بعض اوقات انسان ریاکاری بھی کر بیٹھتا ہے، بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں بھی آ جاتی. لیکن جب ایک مشترکہ کاز پہ خرچ ہوتا ہے تو پھر وہ جو انڈیویجولز کی شہرت کی وجہ سے صدقے کا اجر ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، وہ بھی منیمم ہو جاتا ہے. اس میں یہ بات بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ برائی کو پھیلانے کے لیے کس قدر وسائل خرچ ہو رہے ہیں. اپنے مسلمانوں کو تو چھوڑیں، جو غیر مسلم سازشیں کر رہے ہیں اور جس طرح مال اسلام کے توڑ کے لیے خرچ ہو رہا ہے، کیا اتنا اسلام کے پھیلاؤ کے لیے خرچ ہو رہا ہے؟ 870 ارب ڈالر مختص کیے گئے کرسچینٹی کی تبلیغ کے لیے. کیا کسی امیر سے امیر ملک نے بھی، کسی مسلمانوں کی کسی تنظیم نے، کسی انٹرنیشنل تنظیم نے اسلام کی تبلیغ کے لیے 870 تو کیا 70 ارب ڈالر بھی مختص کیے؟ کوئی خبر نہیں کہیں، شاید کیے ہوں لیکن کچھ معلوم نہیں. اب اس سے کیا ہے کہ جب ایسا اعلان آتا ہے اخبار میں تو جو کرسچینٹی کو ماننے والے ہیں ان کو کتنا بوسٹ ملتا ہے کہ ہمارے دین کے لیے یہ کوششیں ہو رہی ہیں. وہ ایک خاص قسم کی سیٹسفیکشن فیل کرتے ہیں، احساس تحفظ ہوتا ہے کہ ہم تنہا نہیں ہیں اور ہم کمزور نہیں ہیں، ہمارے پاس بہت وسائل ہیں. جب اسلام کی ترقی اور عروج کے لیے ایسی کوئی چیز آئے تو آپ دیکھیں کہ ہم بحیثیت امت کے ایک تحفظ محسوس کریں کہ الحمدللہ ہماری ذمہ داری پوری ہو رہی ہے. ہم اگر انڈیویجولی نہیں تو کچھ لوگ کر رہے ہیں کہ ہم بھی اللہ کو منہ دکھانے کے قابل ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو تو نے ہمیں امت وسط بنایا تھا تاکہ تمام انسانوں کے لیے حق کی گواہی کا پیغام رکھو، وہ کچھ نہ کچھ ہو گیا. دیکھیں کہ ہم کس کی دعا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی، اور ہم آپ کی دعا کا نتیجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور اس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے. اب آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ کا فرض کیا ہے کہ وہ اس زمین کو اور اس زمین کے رہنے والوں کو اپنے خالق کی پہچان کراتی رہے، اللہ سے جوڑے. اور
اس دنیا میں امن کو قائم کرنے کے اسباب پیدا کرے اور بد امنی کا خاتمہ کرے، عدل کو قائم کرے. اس امت کے پاس اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی دی ہوئی تعلیم ہے. اب جب ہم اپنی امت ہونے کی ذمہ داری کو بھول جاتے ہیں اور اس کے لیے کوشش نہیں کرتے، تو ایک تو یہ کہ دنیا میں ہم اپنا رول پلے نہیں کر رہے، اس لحاظ سے مجرم ہیں، اور آخرت میں بھی اس کا حساب ہوگا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو ہمیں جہاں انڈیویجول لیول پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں کلیکٹیولی فی سبیل اللہ. اور یاد رکھیں کہ جب فی سبیل اللہ کی بات آتی ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، اور اس میں جہاد اور قتال بھی شامل ہو جاتا ہے. قتال کا مطلب ہوتا ہے جنگ کرنا. جنگ کی نوبت کب آتی ہے؟ جنگ اس وقت ہوتی ہے جب آپ دین کی تبلیغ شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے جنگ نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام کیا کیا تھا؟ تبلیغ شروع کی تھی. اور جب لوگوں نے دیکھا، پہلے تو اگنور کیا کہ یہ چند دن کی دیوانگی ختم ہو جائے گی. جب دشمنوں نے دیکھا کہ نہیں، یہ تو اب جا کر مدینہ میں ایک سٹیٹ بنا چکے، تو کیا ہوا؟ مسلمانوں پر جنگ مسلط ہوئی. اس سے پہلے جنگ نہیں ہوئی تھی. لہذا پہلے نمبر پر دین کو عام کیا جائے گا، یعنی جہاد یہاں سے شروع ہوگا. ہمارے ہاں عموماً جو ہی لفظ جہاد آتا ہے ہم اس سے مراد صرف جنگ لے لیتے ہیں. وہ اعلیٰ ترین مقام ہے، جان دینا اور اپنے آپ کو مرنے کے لیے پیش کرنا وہ اونچی جگہ ہے جا کے. لیکن یہ شروع کہاں سے ہوگا؟ ایک عام درجے سے شروع ہوگا کہ آپ اسلام کا پیغام پہنچائیں گے. پہنچاتے 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 کیا ہوگا؟ ایک وقت آئے گا کہ جس وقت آپ کا ٹکراؤ ہوگا دوسری اقوام کے ساتھ، اور پھر اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے وہ آپ کو مادی طور پہ ختم کرنے کی کوشش کریں، آپ کی زندگی، آپ کا ملک، آپ کا سب کچھ. تو جنگ اس وقت ہوگی نا. جنگ کا درجہ بعد میں آتا ہے. ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ کہ دین کو سپریڈ کرنے سے ابتدا ہوتی ہے، اور کرتے کرتے آخرکار فیصلہ کن مرحلے پہ دین داخل ہو جاتا ہے، اور وہ جنگ کا مرحلہ ہوتا ہے. ٹھیک؟ یہاں پر فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہوا؟ اللہ کے دین کے راستے میں. اور اللہ کا دین خواہ وہ کسی بھی طرح پھیلایا جا رہا ہو، زبان سے یا قلم سے یا کسی کمپیوٹر کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے. خواہ اس کے لیے لڑنے کی نوبت آ چکی ہو، جان دینے کی ضرورت پیش آ چکی ہو، خون دے کر، کچھ بھی. اور دوسرا معنی کیا ہے؟ کسی بھی نیکی کے کام میں جو اللہ کی خاطر ہو، نیکی کا کام ہو. پھر اس کے بعد 700 گنا کی جو بات ہے، یہ اس لیے بھی کہ آپ دیکھیں کہ جب انسان دین کے لیے دیتا ہے تو وہ صدقہ جاریہ بھی تو ہوتا ہے نا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے. 3 چیزیں اس کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہیں. ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی. اب ظاہر ہے کہ اگر آپ اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کچھ مال خرچ کرنا پڑے گا، ان کی نیکی، ان کی تعلیم، ان کی تربیت کے اوپر. پھر اس کے بعد او علم ینتفع بہ، صدقہ جاریہ کی دوسری قسم کیا ہے؟ وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے. اب ایک انسان کتاب لکھ کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، بعد میں اس کی کتاب پڑھی جا رہی سالوں سال پڑھی جا رہی. کبھی کبھی امام بخاری پہ بڑا رشک آتا ہے، یا اور ائمہ کرام پہ، کہ جنہوں نے 1000-1500 سال پہلے کتابیں لکھی اور آج تک وہ کیا ہیں؟ پڑھی جا رہی ہیں، یوز ہو رہی ہیں. ہر دوسرے دن دنیا کے ہر کونے میں کوٹیشنز ہیں ان کی کہ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا. تو اب وہ اتنا ملٹی پلائی ہو رہا ہے. علم ینتفع بہ. تیسری چیز صدقۃ جاریہ، نیکی کا کوئی کام، خواہ وہ کنواں کھدوانا ہو، خواہ وہ سڑک بنوانا ہو، خواہ وہ ہسپتال بنانا ہو، خواہ وہ اسکول بنوانا ہو،
خواہ وہ کوئی بھی کام ہو، ایسا کام کہ جس سے زیادہ دیر تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں انسان کے مرنے کے بعد بھی، تو وہ بھی انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. جاری صدقہ، جاری کا مطلب ہے کہ کنٹینیوس صدقہ. ایک صدقہ ہے آپ نے کیا ختم ہو گیا، ایک ختم نہیں ہوا، چلتا چلا گیا، چلتا چلا گیا، آگے بڑھتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا. تو ایک بیج 700 گنا، اور ہر بیج پھر آگے 700 گنا، اور معلوم نہیں کہاں تک چلتا گیا. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل حبۃ، ایک دانے کی طرح، ایک دانے جیسی. انبتت 7 سنابل، جو 7 بالیاں اگائے. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا رہتا ہے. کس طرح کہ کس نے نیت کتنی اچھی کی، کتنی حفاظت کی، کیسی زمین پہ ڈالا، کس جگہ خرچ کیا. اور اس بڑھانے کی مثال ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص جیسے ایک لقمہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ جبل احد کی طرح ہو جاتا ہے، پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے بڑھتے بڑھتے. تو گویا جب کوئی اللہ کے راستے میں اچھی نیت کے ساتھ مال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی نیت اور اس کی حفاظت اور جس جگہ پر لگایا اس کی خوبی اور بھلائی کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ اس کو بڑھا دیتے ہیں کئی گنا زیادہ پروفٹ دے کر. واللہ واسع، اللہ بڑی وسعت والا ہے، اس کے پاس بہت ہے. ہم سمجھتے کہ اچھا لقمہ پہاڑ بن جاتا ہے، یہ تو بڑا ہی مشکل لگتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم سے تو نہیں ہو سکتا، لیکن واللہ واسع، اللہ وسعت والا ہے، وہ کر سکتا ہے. علیم، علم والا ہے، جانتا ہے. یعنی جس کے پاس کیپیسٹی بھی ہو اور علم بھی ہو وہ کر لیتا ہے. ہم کر سکتے بھی نہیں، قدرت بھی نہیں ہمارے پاس، اور دوسری طرف علم بھی کوئی نہیں. اس لیے ہم نہیں جانتے کہ ایک چیز کو بڑا کس طرح کیا جا سکتا ہے. ہمارا تو حال کیا، ہر چیز کم کرتے چلے جاتے ہیں. سب سے پہلے تو اپنی عمر ہی کم کر رہے ہیں، ہر روز ایک دن گھٹا رہے ہیں. اب آپ کہیں نہیں ہم تو اللہ ہی کر، اللہ ہی رہا. یہ میرا کہنے کا ایک انداز ہے صرف کہ ہم تو صرف کنزیوم کرنے والے ہیں، ہر چیز صرف استعمال کر رہے ہیں. ہم دے کیا رہے ہیں؟ ہم نے کیا بنایا جو دے رہے ہیں؟ مثلاً سانس لے رہے ہیں، آکسیجن کنزیوم کر رہے ہیں، سورج کی روشنی استعمال کر رہے ہیں. میں نے کل پرسوں پڑھا تھا کہیں کہ کئی ٹن روشنی سورج میں سے نکلتی ہے، کئی ٹن روزانہ. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے جو پاور ہاؤس ہوتے ہیں ان سے کتنی بجلی روزانہ نکلتی ہے اور اس پر کتنا خرچ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں دے رہے ہیں اور جو وہاں سے خرچ ہو رہا ہے اس کی وسعت کا آپ اندازہ لگائیں. آپ دیکھیں کہ سورج جو توانائی اپنے اندر سے خارج کرتا ہے، یعنی سورج سے جو روشنی نکلتی ہے وہ فی سیکنڈ 40 لاکھ ٹن ہوتی ہے. ایک سیکنڈ میں کتنی انرجی اس سے نکلتی ہے؟ 40 لاکھ ٹن. اور اس حساب سے 24 گھنٹوں میں 3 کھرب 45 ارب 60 کروڑ ٹن قوت اس میں سے نکل آتی ہے. جو طاقت زمین کے حصے میں آتی ہے وہ دن بھر میں فی مربع میل 45 لاکھ ہارس پاور ہوتی ہے. 45 lakhs ہارس پاور ایک مربع میل میں، زمین کے اتنے حصے میں، یعنی جو ایک اسکوائر مائل ہے. تو آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا پاور ہاؤس ہے یہ سورج، اور کتنی زبردست اس سے انرجی نکل رہی ہے. اور ہم کس طرح اس کو بس استعمال کیے چلے جا رہے ہیں، کیے چلے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ روزانہ ہم سب کھاتے ہیں کچھ نہ کچھ، بھوکا کوئی بھی نہیں رہ سکتا، زندہ ہی نہیں رہ سکتا. پھر اسی طرح جو کپڑے پہنتے ہیں پہن کے پرانے کر کے ختم کر دیتے ہیں. یعنی
ہر وقت ہم کیا کر رہے ہیں؟ لے رہے ہیں، لے رہے ہیں، لے رہے ہیں. حتیٰ کہ ہم سو بھی رہے ہوتے ہیں تو ہم لے رہے ہوتے ہیں، آکسیجن لے رہے ہوتے ہیں، ہمارا جسم کام کر رہا ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں ہم دے کیا رہے ہیں؟ اور جو دے رہے ہیں وہ کہاں سے دے رہے ہیں؟ وہ بھی تو اللہ کے دیے میں سے دے رہے ہیں، اپنے پاس سے نہیں. لیکن اللہ تعالی جو کچھ دیتا ہے وہ اس کا اپنا ہے، اور اس کو وسیع تر کرتا چلا جا رہا ہے، بڑھاتا چلا جا رہا ہے. واسع، وسیع کرنے والا ہے، وسعت والا ہے، علیم، جاننے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.